شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے واقعات میں سے ایک واقعہ بیان کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگ بآسانی دیکھ سکیں۔ تو چلو دوستو، آج کے واقعہ کی جانب چلتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے تقریباً 10 دن بعد ایک اعرابی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آیا۔ اس اعرابی نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ اس اعرابی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا افسوس کرتے ہوئے دریافت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی کون ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس اعرابی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب توجہ کرتے ہوئے سلام کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اعرابی کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس اعرابی کو اس کے نام سے پکارا۔ اعرابی نے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے اپنا نام سنا تو وہ حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے نام کے متعلق کیسے معلوم ہوا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے نام اور تمہارے حال کے متعلق خبر دی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تمہارا نام مضر ہے اور تم عرب سے تعلق رکھتے ہو۔ تم نے اپنے قبیلے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر دیتے ہوئے کہا تھا کہ تہامہ میں ایک آدمی کھڑا ہوگا جس کے رخسار چاند سے زیادہ روشن ہوں گے اور اس کی گفتگو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہوگی۔ وہ خچر پر سواری کرے گا، اپنے کپڑوں اور جوتوں کو خود پیوند لگائے گا، زنا، شراب خوری، سود اور ناحق قتل کو حرام قرار دے گا۔ وہ خاتم الانبیاء ہوگا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا ہوگا، بیت اللہ شریف کا حج کرے گا، نماز پنجگانہ ادا کرے گا۔ اے گروہ، اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی تصدیق کرو۔ پھر تمہاری قوم نے تمہاری یہ باتیں سن کر تمہیں قید میں ڈال دیا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو تیری قوم سیلاب سے غرق ہو گئی اور تجھے قید خانہ سے رہائی نصیب ہوئی۔ پھر تجھے قید خانہ سے غیبی آواز آئی، اے مضر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے ہیں، تو ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ملنے مدینہ منورہ جا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ کی زیارت کر۔ اس اعرابی نے جب سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی تمام حال سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور عرض کیا کہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم سوال پوچھو، میں انشاءاللہ تمہیں شافی جواب دوں گا۔ اس اعرابی نے پہلا سوال کیا کہ وہ کون سا نر ہے جس کا باپ اور ماں نہیں ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اس اعرابی نے پھر پوچھا، وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ حضرت حوا علیہ السلام ہیں۔ پھر اس اعرابی نے پوچھا، وہ کون سا نر ہے جو بغیر نر کے پیدا ہوا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس اعرابی نے پھر پوچھا، وہ کون سی قبر ہے جس نے صاحب قبر کو سیر کروائی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ مچھلی جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے، وہ انہیں 3 دن لیے پھرتی رہی۔ اس اعرابی نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، وہ کون سا جسم ہے جس نے ایک بار کھایا پھر اس کے بعد کبھی نہیں کھایا؟
آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے جس نے سانپ بن کر فرعون کے جادوگروں کے جادو کو ہضم کیا۔ اس اعرابی نے پھر سوال کیا کہ وہ زمین کا کون سا حصہ ہے جہاں ایک مرتبہ سورج کی کرنیں پڑیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دریائے نیل کی وہ سطح جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ظاہر ہوئی۔ پھر اعرابی نے سوال کیا کہ وہ کون سا پتھر ہے جس سے جاندار پیدا ہوا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ اس کے بعد اس اعرابی نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ وہ کون سی عورت ہے جس نے 3 ساعت میں بچہ پیدا کیا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضرت مریم علیہ السلام۔ پھر اعرابی نے سوال پوچھا کہ وہ 2 دوست کون سے ہیں جو کبھی دشمن نہیں ہوتے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جسم اور جان۔ پھر اعرابی نے سوال پوچھا کہ وہ کون سے 2 دشمن ہیں جو کبھی بھی دوست نہیں ہوتے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا زندگی اور موت۔ پھر اعرابی نے پوچھا کہ شے کیا ہے اور لا شے کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شے مومن ہے اور لا شے کافر ہے۔ اس اعرابی نے پھر سوال کیا کہ رحم میں سب سے پہلے کون سا اعضا بنتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انگشت شہادت۔ پھر اعرابی سوال کرتا ہے کہ قبر میں سب سے آخر میں کون سی چیز مٹی ہوتی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بندے کے سر کی ہڈی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس اعرابی کے تمام سوالات کے جوابات شافی طریقے سے دے دیے تو اس نے بے اختیار آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ماتھا چوم لیا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔